بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 50 مشہور من گھڑت روایت۔ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ من گھڑت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے اور ان کو اذان دینے سے روکا تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ دونوں روایت من گھڑت ہے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے دانت مبارک توڑنے والی روایت من گھڑت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا زنا کرنے والا واقعہ بھی من گھڑت ہے۔ وطن کی محبت ایمان ہے، من گھڑت ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، روایت من گھڑت ہے۔ عالم کے پیچھے ایک نماز 4440 نمازوں کے برابر ہے، روایت من گھڑت ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، من گھڑت ہے۔ دوران نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے تیر نکالنے والا مشہور قصہ من گھڑت ہے۔ جس کا کوئی پیر نہ ہو تو اس کا پیر شیطان ہے، من گھڑت ہے۔ ہاروت ماروت اور زہرا کا قصہ من گھڑت ہے۔ ماہ سفر یا ماہ رمضان کی بشارت دینے پر جنت کی بشارت دینا غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اگر جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کو مجھ سے لے لینا، من گھڑت ہے۔ میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے کائنات کو پیدا کیا، من گھڑت ہے۔ زنا قرض ہے، اگر تو نے اسے لیا تو ادا تیرے گھر والوں سے ہوگی، من گھڑت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر دمشق سے مدینہ آنا، پھر اذان دینا اور مدینہ والوں کی آہ و بکا، من گھڑت قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجیے تاکہ میری امت کو دوسری امت کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، من گھڑت ہے۔ ہر نبی کو نبوت 40 برس بعد ملی ہے، من گھڑت ہے۔ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 70,000 پروں والا پرندہ پیدا کریں گے جس کی تسبیح کا اجر درود پڑھنے والے کو ملے گا، من گھڑت ہے۔ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتوں سمیت عرش پر آ جائیں، من گھڑت ہے۔ فجر کی سنتے گھر میں ادا کرنے پر روزی میں وسعت اہل خانہ کے مابین تنازع نہ ہونا اور ایمان پر خاتمہ، یہ فضائل بے اصل ہیں۔ روز محشر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کون ہے جو حساب دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جبریل علیہ السلام کا دنیا میں 10 بار آنا اور 10 چیزیں لے جانا، سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ بے پردہ عورت جہنم میں بالوں کے بل لٹکائی جائے گی، سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے رب تعالیٰ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، من گھڑت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال ہر حاملہ عورت کے گھر لڑکے کا پیدا ہونا، سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہونا، سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، مجھے موت کا اتنا بھروسہ بھی نہیں کہ ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف بھی پھیر سکوں گا یا نہیں،
سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کینکریوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دینا۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ دوران نماز والدین کی پکار پر نماز چھوڑ کر جانے والی روایت شدید ضعیف بیان نہیں کر سکتے۔ مومن کے جوتے میں شفا ہے، من گھڑت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاٹ کا لباس پہننا اور باری تعالیٰ کی جانب سے ان پر سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکرات میں جبریل سے کہنا کہ میری ساری امت کی سکرات کی تکلیف مجھے دے دو۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ ایک عورت اپنے ساتھ 4 اشخاص کو جہنم لے کر جائے گی: باپ، بھائی، شوہر، بیٹا۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ روز قیامت ایک نیکی دینے پر 2 افراد کا جنت میں جانا۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستان سے 40 دن تک اللہ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ معراج کا خاص راز: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی رات کی خاص باتوں میں سے ایک بات کا پوچھنا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا، جس کو سن کر وہ رو پڑے۔ یہ روایت کسی مستند یا غیر مستند کتاب میں نہیں مل سکی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے پایا جس کی زبان پر یا کریمو کی صدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا، جس پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کسی مستند یا غیر مستند روایت میں موجود نہیں۔ 2 شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوئے اور ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ اس شخص نے اقرار کیا اور کچھ امانتیں واپس کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی، جس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ضمانت دی۔ کسی بھی مستند یا ضعیف مصدر میں اس پورے واقعے کا کوئی حوالہ نہ مل سکا۔ کچرا پھینکنے والی بڑھیا اور مکہ چھوڑ کر جانے والی بڑھیا، دونوں روایت من گھڑت ہے، اور وہ بڑھیا جس کی خدمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال کرتے رہے۔ یہ روایت انتہائی ضعیف ناقابل بیان ہے۔ ایک شخص میں 4 خامیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے باقی سب گناہ بھی چھوٹ گئے، من گھڑت ہے۔ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم لے کر جائے گی: باپ، شوہر، بھائی اور بیٹے کو، من گھڑت ہے۔ جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کا نام برکت حاصل کرنے کے لیے محمد رکھے تو وہ بچہ اور اس کا والد دونوں جنت میں جائیں گے، من گھڑت ہے۔ اپنی اولاد کو رونے پر مت مارو، کیونکہ بچے کا رونا 4 مہینہ لا الہ الا اللہ ہے اور 4 مہینے تک محمد رسول اللہ ہے اور 4 مہینے والدین کے لیے دعا ہے، من گھڑت ہے۔ بخیل جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ عابد ہو، اور سخی جہنم میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ فاسق ہو، من گھڑت ہے۔ ایک گھڑی غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ جب افطار کے وقت دعا مانگے گی تو کوئی پردہ نہ ہوگا، من گھڑت ہے۔ شب قدر کے حوالے سے نوافل کی خاص تعداد یا خاص طریقے سے نماز پڑھنے والی روایت من گھڑت ہے۔ تہمت کی جگہ سے بچ کر رہو، من گھڑت ہے۔ بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔
یعنی معتبر سند ملے بغیر ہرگز بیان نہ کرے۔ ان روایات کی سند انتہائی جستجو کے باوجود نہیں ملی، لہٰذا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہتمام و احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کسی مستند سند کی دستیابی تک ان کے بیان کرنے کو موقوف رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا شخص جہنمی ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ دن رات اپنی تقریروں، تحریروں اور عام گفتگو میں جھوٹی، بے اصل اور من گھڑت روایتیں اکثر کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہماری عوام بنا تصدیق کیے ایسی روایت کو سوشل میڈیا پر آئے دن شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ان بے شمار جھوٹی من گھڑت روایات میں سے میں یہاں آپ کے ساتھ چند مشہور روایات اور واقعات شیئر کیے گئے ہیں جو ہمارے کم پڑھے لکھے خطیب حضرات بھی اکثر بیان کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی اکثر یہ روایات گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس تحریر میں انجانے یا نہ انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر